وسلم کی جو جماعت ہے یہ مجھ سے راضی ہے، میں ان سے راضی ہوں۔ دنیا ہی میں وہ کون سا طبقہ ہے جس کو دنیا ہی میں اللہ پاک نے جنت کی بشارت عطا فرمائی اور جنت بھی درکنار رہی جب یہی اعلان ہو گیا کہ تم میرے ہو میں تمہارا ہوں، تم میرے لیے ہو میں تمہارے لیے ہوں۔ تو آج میں نے قرآن کریم کے 11ویں سپارے میں سے سورۃ یونس کے آخری رکوع کے چند آیتوں کی تلاوت کی، اور اس لیے کہ جہاں حبشی بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مار کھائی، جہاں ابو فقیہہ کی پسلیاں توڑی گئیں، جہاں سیدہ زنیرہ کی کھڑی کر کے دونوں آنکھیں نکال دی گئیں، وہاں ان لوگوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نہیں کیا۔ اصل دشمنی تو سرکار سے تھی، تبھی تو غلاموں کو مارا۔ جب ان کے باطل نظریات پر سرکار مدینہ کی ضرب کاری لگی اور جب اللہ کا قرآن آیا اور ان کی رسموں کی جڑیں اکھیڑی اللہ کے قرآن نے، جو مکے والوں نے معبود بنا رکھے تھے، بت بنا رکھے تھے، اور وہ بتوں کے معاملے میں اتنے ترقی یافتہ ثابت ہوئے کہ ایک دو پہ بھی گزارا نہیں کیا، بیت اللہ اللہ کے گھر کو 360 بتوں سے بھر ڈالا، یعنی سال کے 360 دن ہر دن کا نیا خدا، ہر دن کا نیا حاجت روا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بتوں کو نکال کے باہر پھینکا۔ پھر کبھی آپ کے مذہب کے بارے میں باتیں کرتے تھے، یہ میری اپنی بات نہیں، اس شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہتا ہے لوگوں نے جادوگر کہا، کذاب کہا، جھوٹوں کا جھوٹا، مجنون کہا، دیوانہ، پاگل بتایا، اور صرف زبانی بات ختم نہیں ہوئی کہ زبان سے کہا اور بات ختم ہو گئی۔ 13 برس تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا ہے لوگوں نے، وہ ایک دو دن کی بات نہیں۔ پھر باتیں بننی شروع ہو گئی کہ جن کے تو مذہب کا ہی پتہ نہیں چلتا یہ کس مذہب پہ ہیں، کون ہیں یہ۔ آج بھی اگر لوگوں کے طریقے کے ساتھ مولوی چل پڑے، لوگوں کے کہنے کے مطابق چلے تو بڑا علامہ ہے، بہت بڑا عالم فاضل ہے، اور اگر لوگوں کی بات نہ مانے، خدا کی مانے، قرآن کی مانے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے، پھر کہتے ہیں جی یہ کوئی شے ہی نہیں ہے۔ چاروں طرف سے یلغار ہوئی کہ یارو اس کے مذہب کا پتہ نہیں چلتا، اس کا عقیدہ کیا ہے، دین کیا ہے۔ چنانچہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے حکم دیا، فرمایا میرے نبی، یہ سارا مکہ، سارے عرب کے لوگ آپ سے مذہب کے بارے میں پوچھتے ہیں، تیرا عقیدہ پوچھتے ہیں، تیرا دین پوچھتے ہیں، آپ کا ایمان پوچھتے ہیں۔ قل کہو، فرما دو، قل یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانو، او مکے والو، عرب والو، عجم والو، کالو گورو، لکھے پڑھو ان پڑھو، امیرو غریبو، عورتوں مردو، قل یا ایھا الناس،
यूं फरमाओ काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ लोगो इन कुंतुम फी शक्किन मिन दीनी, ओ लोगो तुम्हें शक है मेरे दीन के बारे में, तुम्हें तरद्दुद है मेरे यकीन के बारे में, मेरे मजहब के बारे में तुम्हें शुबह पड़ गया, मेरे ईमान के बारे में तुम्हें शुबह पड़ गया, तुम अपनी बातों को जानते हो, मेरे मुतल्लिक बातें बनाते फिरते हो। आओ मैं तुम्हें अपना दीन बताऊं, आओ मैं तुम्हें अपना मजहब बताऊं, आओ मैं तुम्हें अपना अकीदा बताऊं, आओ मैं तुम्हें अपना यकीन बताऊं। फरमाया कुल या अय्युहन नास, सारा जहान सुन ले, क़यामत तक की सारी कायनात इंसानी सुन ले, सरदार सुन ले, बादशाह सुन ले, वजीर भी सुन ले, सफीर भी सुन ले, पीर फकीर भी सुन ले, दुर्वेश कलंदर भी सुन ले, तमाम के तमाम मलंग भी सुन ले, अपनी पूजा कराने वाले भी सुन ले, खुदा के दरवाजे को छोड़कर कब्रों की मिट्टी चटवाने वाले भी सुन ले, तब दरख्तों की पुजारी भी सुन ले, पीपल और बड़ की पुजारी भी सुन ले। फरमाया कुल या अय्युहन नास इन कुंतुम फी शक्किन मिन दीनी, ओ लोगो तुम्हें मेरे दीन के बारे में शक पड़ गया, तुम्हें मेरे यकीन के बारे में शक पड़ गया, तुम मेरा मजहब पूछने आए हो, मेरा अकीदा पूछने आए हो, फिर मैं इमामुल अंबिया हूँ, फिर मैं इमामुल कुल हूँ, सैयदुल अव्वलीन वल आखरीन हूँ, यहाँ गोलमोल बात हो नहीं सकती। सुनो, फरमाया फला आबुदुल्लज़ीना ताबुदून मिन दूनिल्लाह, फिर लोगों मेरा अकीदा ये है, जिनकी तुम पूजा करते हो, जिनको तुम हाजत रवा मानते हो, जिनको तुम कार साज मानते हो, जिनको तुम बिगड़ी बनाने वाले मानते हो, जिनके बारे में तुम्हारा अकीदा ये है, ये बसों की हिफाजत करते हैं, ये ट्रकों की हिफाजत करते हैं, ये एक्सीडेंटों से बचाते हैं, ये नफा पहुंचाते हैं। फरमाया मैं तमाम से दूर हूं। फला आबुदुल्लज़ीना ताबुदून मिन दूनिल्लाह, मैं इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अकीदा सुनो, यकीन सुनो, मेरा मजहब लिख के ले जाओ, मेरा अकीदा लिख के ले जाओ, कोई बात ढिल्ली मिल्ली नहीं, कोई लालच वाली बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं, खौफ खाने वाली बात नहीं। कौन डरा सकता है जिसके सर पे मालिक की कायनात तो सारा जान डराए, मैं डरने वाला नहीं। फला आबुदुल्लज़ीना ताबुदून मिन दूनिल्लाह, मैं कुरैश के बनाए हुए बुतों का पुजारी नहीं, बनु कुरैज़ा के बनाए हुए बुतों का पुजारी नहीं, बनु नज़ीर के बनाए हुए बुतों का मैं पुजारी नहीं। मैं तो उस एक अहकमुल हाकिमीन की चौखट पे अपनी जबीन न्याद झुकाता हूँ, जिसकी शान ये है अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, तमाम जबरदस्तों से जबरदस्त है, एक ही पालनहार, एक ही खालिक व मालिक। अल्लाहु अकबर। डंके की चोट मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अकीदा बता दिया। आज हम जैसे हमारे मुल्क में मशीनें बनती हैं, कुछ पुरजे विलायती कुछ देसी मिला दिए, वही हाल हमारा अकीदे का बना हुआ। कुछ सरकार की बातें ले ली, कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक आधा फरमान ले लिया, कुछ अपनी तरफ से मिला लिया, अकीदा बन गया। सारा कुरान आखिर क्या हुक्म करता है, ये हमने तो नहीं बनाया कुरान करीम, कौन बना सकता है? अपने घरों में जाओ, कुरान करीम तर्जमे वाले हजारों तुम्हारे पास मौजूद हैं। सूरत यूनुस का आखिरी रुकू का जरा तर्जमा तो देखो,
BA کر سکتے ہو, MA کر سکتے ہو, FA کر سکتے ہو, انجینئر ان کالج پڑھ سکتے ہو, میڈیکل کالج پڑھ سکتے ہو, قرآن پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے. اللہ اکبر. عقیدہ بنیاد ہے, عقیدہ صحیح نہیں تو کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اس لیے صاف صاف طور پہ اعلان کر دیا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ, میں ہرگز ان کا پجاری نہیں جن کی پوجا تم کرتے ہو. پھر کس کی پوجا کرتے ہو, کس کے نام کی نظر نیاز دیتے ہو, کسے حکم الحاکمین مانتے ہو, کس کو اپنا خالق تصور کرتے ہو. قرآن کریم اعلان کرتا ہے, امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن میں نقل کر دیا. اللہ پاک نے فرما دیا, میرے محبوب یوں جواب دو, ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم, میں تو اس کی پوجا کرتا ہوں جو تمہاری موت پہ قادر ہے. اللہ اکبر. کیا بات کہی ہے, کیا بات فرمائی ہے. وہ ہماری ہندوستانی بولی میں روگ ہی کاٹ دیا, قصہ ہی مکا دیا. میں اس خدا کا پجاری ہوں جو خدا تمہاری موت اور زندگی پہ قادر ہے, جس کو جتنے چاہے سانس لینے دے, جس کو جتنے چاہے سانس نہ لینے دے. ابھی ہفتے کے دن میں گجرانوالے گیا تھا, شام کو لاؤڈ اسپیکر پر اعلان ہو رہا تھا کہ ایک سیٹھ صاحب کسی جائیداد کے جھگڑے میں, زمین کے جھگڑے میں کچہری گئے, کوئی حصہ لینا تھا زمین کا. کھڑے کھڑے دل پہ حرکت بند ہوئی, دھڑام سے گرے. اللہ اکبر. گئے زمین کا حصہ لینے تھے, اپنی بھی چھوڑ گئے. نہ نزلہ, نہ بخار, نہ کوئی درد, نہ کوئی تکلیف. اچانک ادھر دھڑام سے زمین پہ گرے, ادھر دم نکل گیا. اسی لیے قرآن کریم نے اعلان کیا کہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ہرے بھرے درخت اس نے بنائے, یہ زمین اس نے بنائی, یہ دریا اس نے بہائے, یہ چاند سورج آسمان پر اس نے سجائے, یہ رات دن اس نے بنائے. جب یہ بات نہیں سمجھ میں آئی تو قرآن نے کہا, اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں اس خدا کو مانتا ہوں جو تمہاری موت پہ قادر ہے. انہوں نے کہا یہاں مانیں گے یہ؟ آج بھی دیکھ لیں آپ, اگر کسی کو اولاد دیر سے پیدا ہو, فلانے نے دیا, فلانے پیر نے دیا, فلانے فقیر نے دیا, فلانے ملنگ نے دیا, اور اگر مر جائے اللہ نے مار دیا. فرمایا ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم, میں اس خالق و مالک کا پجاری ہوں, میں اس کا ماننے والا ہوں جو تمہاری موت پہ قادر ہے. اگر وہ چاہے دن میں موت لا کے کھڑی کر دے, وہ چاہے رات میں موت کو بھیجے, وہ چاہے تمام کو ایک یک دم فنا کر دے, وہ چاہے اسپتال میں موت بھیجے, وہ چاہے بیوی بچوں کے سامنے موت بھیجے. ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ, مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اس پر یقین کرنے والا بنوں, خدا کی ذات پر اعتماد کرنے والا بنوں, مالک کائنات کے ایک ایک ذرہ پر, تمام چیزوں پر یقین کرنے والا بن جاؤں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, مجھے میرے مولا نے حکم دیا میں چاروں طرف سے ہٹ کر ایک کی طرف رجوع کروں, ایک کی طرف یکسو ہو جاؤں, ایک ہی کا بن جاؤں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, مولا کائنات نے مجھے شرک سے منع فرمایا, اس کی ذات کے سوا میں کسی کو نہیں مانتا. جب اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم سنایا, بس تھیوری بدل گئی,
अकड़ गए सारे सरदार। हाँ, दौलत ऐसी चीज होती है, दौलत ऐसी चीज होती है, ये जो इख्तिदार है या दौलत है, ये दोनों ऐसे नशे हैं कि जो जिंदगी में बड़े मुश्किल से उतरते हैं। दौलतमंद कुरान को कैसे मानते? इधर फाका है, इधर परेशानी है, इधर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां दरख्तों के पत्ते चबाती हैं। 2.5 बरस तक सहाबा इकराम भी दरख्तों के पत्ते भी मुयस्सर नहीं आते, दौलतमंद कुरान कैसे गवारा कर लेते? सारे इकट्ठे हो गए, आओ हम मिलजुल के काम करेंगे। यतीम मक्का का मुकाबला अब एक एक की 2-2 की बस की बात नहीं, इकट्ठे हो जाओ काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में, फिर बात बनेगी। चुनाचे उमैया इब्ने खलफ, वलीद इब्ने मुगीरा, उतबा, शैबा, उतैबा, तमाम के तमाम मक्के वाले बड़े बड़े सरदार इकट्ठे हो गए और सरकार मदीना सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाप वालिद, अपना भतीजा समझकर साथ दिया करते थे। चचा की शफकत थी भतीजे के साथ। बस वो मक्के वाले आए अबू तालिब के पास और आके कहने लगे, ये तो तेरा लिहाज हमें खराब कर रहा है। एक मक्के का सरदार है, कुरैश का सरदार है, बुजुर्ग आदमी है, तुम्हारा लिहाज कर रहे हैं हम, वरना उड़ा दिया होता कभी से। क्या हैसियत है इनकी, यूं कर देंगे और वो कर देंगे और ये कर देंगे। अल्लाह आज भी बड़े गुर्राते हैं लोग, पता नहीं उन्हीं से सीखा है क्या। अंदाजा लगाओ, खुदा के कुरान का मुकाबला, अल्लाह के दीन का मुकाबला, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन और ईमान का मुकाबला करते हैं। वो कब खुदा से डरेंगे, कब उसके कहर से डरेंगे? अकड़े आके काफिर लोग। और अबू तालिब को कहने लगे, आप दरमियान से हट जाएं जी, फिर हम देख लेंगे। हद हो गई, हमें सारी उम्र हो गई सुनते सुनते, अब तो इंतहा हो गई, हम नहीं सुनेंगे। अबू तालिब ने कहा, क्या सुनोगे? तेरा भतीजा हमें गालियां देता है, तेरा भतीजा हमें गालियां निकालता है, हमारे बुजुर्गों को गालियां देता है और हमें गालियां निकालता है। कब तक सुनेंगे हम? आखिर तुम्हारा लिहाज हमें मार रहा था, आज हम तुम्हें इकट्ठे होकर मिलकर कहने आए हैं, आज के बाद कोई लिहाज नहीं होगा। अबू तालिब ने यतीम मक्का हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस को बुला लिया और बुला के फरमाया, भतीजे तुझे मालूम है मेरी पीठ खाली है, यानी मैं अब कमजोर हो गया हूं, वो तकड़ाई नहीं रही, वो सरदारी में जान नहीं रही, कुछ मेरा ही ख्याल कर ले, मेरे बुढ़ेपे का ख्याल कर, मैं तेरा चचा हूं, मेरी बुजुर्गी का ख्याल कर और मेरी दाढ़ी का ख्याल कर। मेरी दाढ़ी तो कम से कम खाक में ना मिला। हाँ, मक्के का एक भी काफिर ऐसा नहीं था जिसके दाढ़ी ना हो। ये जितने भी थे, अबू जहल हो, उतबा हो, शैबा हो, वलीद इब्ने मुगीरा हो, उमैया इब्ने खलफ हो, कोई भी हो, तमाम के चेहरों पे दाढ़ी थी, एक भी बगैर दाढ़ी का नहीं था। अकबर। और आज मुसलमान मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से घबराता है। तड़ी दी काफिरों ने आकर अबू तालिब को, और अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला लिया और कहने लगा कि मेरे बुढ़ेपे का ख्याल नहीं रहा तुम्हें, सारी जिंदगी हो गई मैं तेरा साथ देता चला आ रहा हूं। आपने फरमाया, चाचा क्या हुआ, मुझे बात तो बताओ, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे चचा हैं, क्या बात हुई? उसने कहा, ये सारा मक्का आया बैठा, सारे सरदार आए बैठे हैं तेरे सामने ही।
یہ دیکھو نا، امیہ بن خلف بیٹھا ہے، ولید بن مغیرہ بیٹھا ہے، عتبہ بیٹھا ہے، عتیبہ بیٹھا ہے، شیبہ بیٹھا ہے، یامر بن حشام ہے، یہ سارے کے ساری میری برادری سردار آئے بیٹھے، تمہاری شکایت کر رہے ہیں۔ یہ بھلا کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جن کے بارے میں ہم سب کا یقین اور ایمان ہے کہ اگر سرکار نہ ہوتے یہ جہان نہ ہوتا۔ اور یہ الزام ہے، ابو طالب بھی کہنے لگا آپ ان کو گالیاں دیتے؟ آپ نے فرمایا چچا تمہارے پاس رہتے عمر گزر گئی، میری زبان سے کبھی گالی سنی؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا او چچا تو اچھی طرح سے جانتا ہے تیری آنکھوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ دیکھا، لوگوں نے مجھے پتھر مارے، میں نے پھول برسائے، میں نے تو گالی اس وقت بھی نہیں دی جب میں نے سر سجدے میں رکھا ہوا تھا، اور یہ سارے کے سارے اونٹ کا اوج لا کر میری پیٹھ پہ لاد کے چلے گئے۔ انہوں نے میرے سر پہ گندگی پھینکی، میرا چہرہ زخمی کیا، جدھر سے گزرتا ہوں پتھر مارتے ہیں، جس گلی سے گزرتا ہوں پتھر مارتے ہیں، چاروں طرف سے مارنے والے یہ لوگ ہیں، ایک دن بھی ایک وقت بھی یہ بتائیں تو صحیح میں نے کبھی گالی دی ہو؟ میں نے کبھی گالی نہیں دی۔ ابو طالب نے ان سے کہا کیوں بھائی، آمنے سامنے کی بات ہے، تم تو کہتے تھے رات دن گالیاں دیتا ہے ہمیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی گالی آج تک کسی کو دی نہیں، میں گالیاں دینا ہی نہیں جانتا، کبھی بھی میں نے کسی کو گالی نہیں دی، یہ سامنے بیٹھے ہیں۔ ابو طالب کہنے لگے کیوں بھائی بولو، یہ تو کہہ رہے ہیں میں نے گالی نہیں دی۔ اب وہ سارے کے سارے یکدم بولے، توجہ کرنا، کبھی قرآن بھی سمجھنے کی کوشش کیا کرو خدا کے بندو۔ اللہ اکبر۔ تمام کے تمام اکٹھے بول اٹھے اور کہنے لگے کہ کون کہتا گالی نہیں دیتے، ہر وقت کہتے ہو صرف ایک ہے اور کوئی نہیں، مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، بگڑی بنانے والا ایک ہے، بیماریاں دور کرنے والا ایک ہے، اولاد دینے والا ایک ہے، بارش برسانے والا ایک ہے، دریاؤں کے رخ موڑنے والا ایک ہے، کسی کو 18 بچے ہیں، کسی کو ایک بھی نہیں، سارا نظام ایک کے ہاتھ میں ہے اور کوئی نہیں، کوئی نہیں، ہر وقت کہتے ہو کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گالی ہے؟ نے کہا گالی نہیں تو اور کیا ہے، یہی تو وہ گالیاں ہیں جو ہمیں کھاتی ہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کیسٹیں سن سن کر قرآن اچھا پڑھتا ہے، تقریر بڑی اچھی کرتا ہے، پر ولیاں نو نہیں مانتا کاری نہیں۔ خدا کے بندوں ولیوں کو کون نہیں مانتا؟ ڈاکوؤں کو نہیں مانتا، ٹھگوں کو نہیں مانتا، ہاں جو پیپر عورتوں کو سامنے بٹھا کر گپے مارتے ہیں ان کو نہیں مانتا۔ لگا اچھا یہ گالیاں ہیں کہ ہاں یہ تھوڑی گالیاں ہیں، ہمارا سر کھا لیا تم نے گالیاں دے دے کر۔ جواب ارشاد فرمایا حضرت محمد الرسول اللہ سب قید صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے اڑی ہوئی خاک پہ آپ کو بھی جلال آ گیا۔ فرمایا چچا اگر یہ گالیاں ہیں تو پھر میں مجبور ہوں، اگر یہ گالیاں ہیں کہ خدا کے سوا اور کوئی پرستش کے قابل نہیں، اور کوئی پوجا کے قابل نہیں، اور کوئی نظر نیاز کے قابل نہیں، اور کوئی گھٹانے بڑھانے والا کوئی نہیں، دن رات میں تبدیلی کرنے والا کوئی نہیں، سردی گرمی کی تبدیلی کرنے والا کوئی نہیں، اگر یہ گالیاں ہیں تو پھر میں مجبور ہوں، تمہیں یہ گالیاں سننی پڑیں گی، پھر میں مجبور ہوں۔ توجہ کرنا، ابو طالب بیچ میں تھا، اب بیچارہ ابو طالب بھی ایمان تو نہیں لایا تھا نا، ہائے ہائے اس کی بھی سمجھ میں نہ آئی بات، وہ یوں سمجھ گا کہ میرا بھتیجا بھی ضد کر رہا ہے، ضد پہ اڑ گیا، بس ایک بات کہہ دی،
کہنے لگا پھر میرے بھتیجے اگر تو میری بات نہیں مانتا تو آج کے بعد میرا سہارا نہ تکنا، میں تیرا ساتھ نہیں دوں گا، تیرے ساتھ جو کچھ ہے میں تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سرخ ہو گیا اور فرمایا چچا تم نے آج تک غلط سمجھا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ تیری پیٹھ پہ کیا، میں جو کچھ کر رہا ہوں تیرے سہارے پہ کر رہا ہوں۔ آپ اپنی پیٹھ جھاڑ دیں، آپ اپنی ذمہ داری ختم کر دیں، ہٹ جائیں درمیان سے، میرا خدا جانے اور یہ جانے، میں جانوں اور یہ جانے، جو یہ کر سکتے ہیں چھٹی ہے ان کی، جاؤ کرو۔ اب یہ جو شرک کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا، مشرک ہوتا بڑا بزدل ہے، پہلے یکدم تڑی دے گا، یکدم پہلے تڑی جمائے گا، روب ڈالے گا، اور اگر آگے سے مواحد اکڑ جائے پھر فوراً دیکھیں جی آپ تو ناراض ہو گئے، آپس کی تو بات ہے، خام خواہ آپس میں لڑ رہے ہیں آپ ہم سے، ہم تو آپ کو بڑا مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، عالم مانتے ہیں، تجربہ کر کے دیکھ لینا فوراً ڈلے پڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب جب دیکھے نا آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور بدلتے ہوئے، ہائے ہائے، حفیظ نے بڑی عجیب بات نقل کی ہے، ذرا مسجد میں بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے تو سوچو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر مبارک پہ اس وقت کیا بیتی ہوگی، کیا آپ کی جگر پہ بیتی ہوگی اس وقت میں۔ اور صاف ہو کر کے یوں فرما دیا کہ چچا کے دام نے شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا، چچا کے دامن شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا، تو ہو کر آپ دیدہ ہادی برحق نے فرمایا، قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن، یہ سب شیطان کے ساتھی بڑے ہو کر بشر دشمن، جفا ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے، جفا ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے، اور مٹانے کو میرے شداد اور حمان آ جائے، کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے اس سے ہٹ نہیں سکتا، میری ہڈیاں ختم ہو سکتی ہیں، میری جان ختم ہو سکتی ہے، میرا کلمہ پڑھنے والا ایک ایک ذبح ہو سکتا ہے، ان کی آل اولاد کا قیمہ بن سکتا ہے، ہم بھوک پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں، ہم درختوں کے پتے کئی کئی برسوں چبا سکتے ہیں، پر یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی توحید میں بالکل شرک ملاوٹ کرنے والے نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، جاؤ جو تمہارا دل کرتا ہے وہ کرو۔ روب جمانے آئے ہو، نبوت کو ڈانٹ پلانے آئے ہو، صاف کر دیا، زور لگاؤ جا کر جو تمہاری طاقت ہے، تم نے پہلی کون سی کسر اٹھا کے رکھی ہے، تم نے میرے بلال کے ساتھ کیا نہیں کیا، تم نے ابو فقیحہ کے ساتھ کیا نہیں کیا، تم نے برا ابن عازب کے ساتھ کیا نہیں کیا، اور جو کچھ کر سکتے ہو میری ساتھ تم نے رات دن، اور تم نے مارا، تمہاری عورتوں نے مارا، تمہارے بچوں نے مجھے مارا، اور کیا کر سکتے ہو، جاؤ جو کرنا کرو۔ فوراً ڈلے پڑ گئے، جب ڈانٹ پلائی نا کہنے لگے دیکھو جی آپ بھی قریشی ہیں، ہم بھی قریشی ہیں، آپ بھی مکے کے باشندے ہیں، ہم بھی مکے کے باشندے ہیں، آپس میں اگر لڑیں گے تو نقصان اپنا ہی ہوگا، دیکھو نا جی ایک ہی گھر کا نقصان ہوگا نا،
جب سر پہ پڑتی دکھائی دی نا، پھر گھر یاد آ گیا. ایک ہی گھر کا نقصان ہوگا، ایک ہی قبیلے کا نقصان ہوگا. بہتر صورت یہ ہے کہ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں، یعنی آپ نے جو اعلان نبوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچم لہرایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے کی جو آپ نے تلقین کی ہے لوگوں کو، اگر آپ کا مقصد سرداری ہے، ہم سارے عرب کا آپ کو سردار مان لیتے ہیں، سارے عرب کا سردار آپ کو مان لیتے ہیں. اور اگر دولت چاہیے، سارے عرب کی دولت آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیتے ہیں، سارے عرب کی دولت. اور تیسری بات بڑی عجیب کہی، کہنے لگے اگر کسی لڑکی پہ نظر ہے تو ایک نہیں ہزاروں حاضر ہیں. وہی 3 چیزیں جو مکے کے کافروں نے نبی کو پیش کی تھی، سرداری، حکومت، دولت، عورت، وہی تینوں چیزیں مکے کے کافروں نے سرکار کے سامنے رکھی کہ سرداری کے جھانسے میں آ جائیں، دولت کے لالچ میں آ جائیں، عورت کے پیچھے لگ جائیں. اللہ اکبر. آج مسلمانوں کا بیڑا غرق ان تینوں چیزوں نے تو کر رکھا ہے. اور کیا ہے؟ انہوں نے سوچا کہ ڈانٹ میں تو کام چلا نہیں، روم میں تو کام چلا نہیں، اس طریقے سے کام چل جائے گا. کچھ لالچ دیں گے، کچھ تما دیں گے، کچھ سرداری کا نام لیں گے، کچھ دولت جمع کر دیں گے، لڑکیاں بھیج دیں گے. اللہ کی پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرما دیا، فرمایا میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پیروں تلے روبے زمین کا مال و زر رکھ دیں، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا. لالچ دے کے مارنا چاہتے ہو؟ ہمیشہ یہ طریقہ چلا آیا باطل طاقتوں کا، پہلے وہ ڈراتے ہیں پھر لالچ دیتے ہیں. ہر طبقہ یہی کھیل کھیلتا آیا، ہر زمانے کی حکومتیں یہی کام کرتی ہیں. چنانچہ آج کل بھی دیکھ لو، جن مولویوں کو آگے کیا ہوا ہے نا، ان سے اگر مسئلہ بھی پوچھ لینا، آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے، اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے، جو گورنمنٹ کے انٹر لا مولوی ہیں، ان سے مسئلہ پوچھو نا، وہ ذرا اس وقت ذہن میں نہیں ہے، کسی مدرسے سے جا کے پوچھ لیں، بتائے کیسے مار پڑے گی. فوراً کھایا ہوا ہضم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے ہم تو ہر وقت دعا کرتے ہیں، خدایا اپنے خزانے سے کھلا، اپنے خزانے سے ہماری حاجات کو پورا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا. بڑے بڑے بن گئے تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف جواب ارشاد فرما دیا، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، مجھے تمہاری سرداری کی کوئی حاجت نہیں، مجھے تمہاری دولت کی کوئی حاجت نہیں، مجھے عورتوں کی تم میں سے کوئی ضرورت نہیں، میں اپنے ایمان یقین کا سودا نہیں کرتا. اور اخیر میں جو بات فرمائی حفیظ نے اس کو منظوم کیا ہے، بڑی عجیب بات ہے. فرمایا میرا ایمان ہے ہر شے پہ قادر حق تعالی ہے، میرا ایمان ہے ہر شے پہ قادر حق تعالی ہے، وہی آغاز کو انجام تک پہنچانے والا ہے.